قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یا حامل القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس والثلاثون، الاملاء، المفردات۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ جی 36واں سبق ہمارا جو ہے یہ ویکیبلری ہے، ذرا ذہن میں تازہ کر لیں، پھر کچھ جملے انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھتے ہیں۔ جی الانا کے معنی ہوتے ہیں اب، ناؤ۔ الظرف کہتے ہیں لفافہ، انویلپ۔ اغلقتو، تو میں، اغلقتو تو میں نے بند کیا۔ صندوق البریدی، مرکب اضافی لیٹر باکس۔ یدعو، دعا یدعو بلانا، ٹھیک ہے، یدعو وہ بلاتا ہے۔ العنوانہ، العنوانو، العنوانی، تینوں بولیں رفع نصب جر میں تو معنی ایک ہی رہیں گے، یعنی ایڈریس۔ حفظتو، میں نے یاد کیا۔ محفظتن، بستہ، بیگ۔ فہمتو، میں سمجھا۔ اشمو، میں سونگھتا ہوں۔ ماضی مضارع مکس ہے نا، تو ذرا اسی حساب سے ترجمہ بھی کرنا ہے آپ نے۔ اتکلمو، میں بولتا ہوں۔ اذوقو، میں چکھتا ہوں، میں چکھتا ہوں، مضارع۔ افہمو، میں سمجھتا ہوں۔ ارا، میں دیکھتا ہوں۔ رأیتو ہوگا میں نے دیکھا۔ شممتو، میں نے سونگا۔ اب یہ تو میں، یہ جو تو ہے نا، یہ ماضی میں آتی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تا تو میں، یہ ماضی کے سیکھے ہیں۔ شممتو، میں نے سونگا۔ تکلما، تکلما وہ بولا، اس نے کلام کیا، پہلا سیکھا۔ قطفا، اس نے توڑا، ہی پلکٹ۔ ذقتو، تو میں نے چکھا۔ عطر الوردی، گلاب کا عطر۔ الزمیلاتو یا الزمیلاتی، سہیلیاں۔ الجملو، جملے ہیں کچھ، جی ترجمہ کرنا ہے آپ نے، میں جملہ بولوں گا، آپ ترجمہ کریں گے تو میں تیزی سے آگے چلوں گا اس کو۔ اخذت القرآن الکریمہ، میں نے قرآن کریم لیا، میں نے قرآن کریم پکڑا، یعنی میں نے قرآن کریم لیا۔ وقرأتہ، اور اس کو پڑھا۔ وفہمت معناہ، اور اس کے معنی کو سمجھا۔ اب یہ میں جو ہے انڈرسٹوڈ ہے، یعنی میں اپنی بات ہی کر رہا ہوں کہ میں نے لیا، بس ایک دفعہ آپ نے اردو میں کو ذکر کر دیا، لیکن عربی میں دیکھیں آپ ہر جملے میں تو کی شکل میں آیا جا رہا ہے، لیکن اردو محاورے میں ہم میں نہیں بول رہے بار بار، ٹھیک ہے نا۔ میں نے قرآن کریم لیا اور اس کو پڑھا اور اس کے معنی کو سمجھا۔ وَعَمَلُوا بِهِ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، جی یہ عملو ہے، عملہ یعملو مضارع کا سیکھا، عملو، اور میں عمل کروں گا بھی اس پر، اس پر، یہ ہا کی ضمیر جو ہے وہ القرآن الکریم کی طرف جا رہی ہے، اور میں اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جی اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اللہ نے چاہا، بس انشاءاللہ تعالی ہمارے ہاں ایک مستعمل ہے۔ خالد کتب رسالۃ الی والدہ، خالد نے ایک خط اپنے والد کو لکھا۔ وقال لہ، اور ان سے کہا، اور ان سے کہا، یعنی لفظ ترجمہ ہوگا اور اس نے کہا اس سے، لیکن اب ہم اردو میں کہنا اور ان سے کہا۔ انا ازورکم، میں آپ سے ملوں گا، میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ فی شعبانہ، شعبان میں، انشاءاللہ تعالی۔ دخلت الطفلۃ الی البستان، طفلہ بچی باغ میں داخل ہوئی۔ ومشت فی البستان،
مشت، مشا یمشی ہوتا ہے چلنا، ومشت فی البستانی، اور باغ میں چلی پھری، ٹھیک ہے نا، بالکل وہ سارا یسیرو ہوتا ہے سیر کرنا ویسے، یعنی مشت چلنا پھرنا نارمل. ورأت الاشجارا، اور اس نے درختوں کو دیکھا، وشمت الازہارا، اور پھولوں کو سونگھا. ثم جلست تحت شجرۃ، پھر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی. وَسَمِعَتِ الْأَصْوَاتَ، پہلے یہاں تک ترجمہ کریں. وَسَمِعَتِ الْأَصْوَاتَ، اور اس نے آوازیں سنی. اب کون سی آوازیں؟ الْأَصْوَاتَ الْجَمِيلَةَ، خوبصورت آوازیں سنی، پیاری آوازیں سنی، میٹھی آوازیں سنی. اب یہاں پر ہم جمیلہ کا معنی میٹھی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کس کی؟ لِلطُّیُورِ، پرندوں کی، ٹھیک ہے. اور اس نے خوبصورت آوازیں سنی پرندوں کی، اور اس نے پرندوں کی خوبصورت آوازیں سنی. سالم تلمیذ مجتہد، سالم ایک محنتی طالب علم، شاگرد ہے، طالب علم ہے. یدرس فی المدرسۃ، وہ اسکول میں پڑھتا ہے. ویجتہد، اور محنت کرتا ہے. ہوا یفہم العربیۃ، وہ عربی سمجھتا ہے. ویقرأ العربیۃ، اور عربی پڑھتا ہے. ویکتب العربیۃ، اور عربی لکھتا ہے. دیکھ لیں جی سالم. ویتکلم العربیۃ، اور عربی بولتا ہے. یحبہ اساتذتہ وزملاؤہ، اس کے استاد اور اس کے کلاس فیلو اس سے محبت کرتے ہیں یا اس سے پسند کرتے ہیں. کہ یفہم العربیہ، یقرأ العربیہ، یکتب العربیہ، ویتکلم العربیہ. جمیلۃ تلمیذۃ مجتہدۃ ایضاً، جمیلۃ تلمیذۃ مجتہدۃ ایضاً. جمیلہ، اچھا جمیلہ تن نہیں کہنا، سوری یہ میں تن، وہ میرے ڈلا ہوا ہے تن، آپ کے بھی تن ڈلا ہوا ہے، ڈلا ہوا ہے نا، تن نہیں ہونا چاہیے. جمیلہ تو نام ہے نا، علم ہے، اور گولتا دو اسباب ہو گئے غیر منصرف ہونے کے، تو غیر منصرف پڑھیں گے اس سے. جمیلہ تو، میں وہی تو کہہ رہا تھا کہ ایک تو یہ تو مطلب ایک ردم ہی بن گئی. جمیلۃ تلمیذۃ مجتہدۃ، تن 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 کی آوازیں آ رہی تھی. تو جمیلۃ تلمیذۃ مجتہدۃ، جمیلہ ایضاً بھی آلسو، جمیلہ بھی ایک محنتی شاگردہ ہے، طالبہ ہے کہہ لیں. تذهب الی المدرسۃ، وہ اسکول جاتی ہے. وتسلم علی المعلمۃ والزمیلات، سلم یسلم تسلیما، تسلیم ہم کہتے ہیں تسلیم، تسلیم سلام، تو سلم یسلم تسلیما، سلام کرنا. اور یہ جس کو سلام کیا جاتا ہے اس کے ساتھ الا کی پریپوزیشن آتی ہے، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. الا کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے. تو وہ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں وَتُسَلِّمُ، اور وہ سلام کرتی ہے علی المعلمۃ، استانی کو، وَالزَّمِيلَاتِ، اور سہیلیوں کو، کلاس فیلوز کو. وَتَخْدِمُ، خَدَمَ يَخْدِمُ، خدمت کرنا. وَتَخْدِمُ أُمَّهَا، وہ اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے، فی البیت، گھر میں. وَتُحِبُّ، اور محبت کرتی ہے، اخواتہا، اپنے بھائیوں سے. وَأَخَوَاتِهَا، اور اپنی بہنوں سے. اخن بھائی اور اس کی جمع اخواتن، اخن بھائی اور اس کی جمع اخواتن. اختن بہن اور اس کی جمع اخواتن، ٹھیک ہے. تو اخن کی جمع اخواتن اور اختن کی جمع اخواتن. تو یہاں پر دیکھیں تحبو اخواتہا، اخواتہا مرکب اضافی ہے، اپنے بھائیوں سے محبت کرتی ہے. واخواتیہا، اور اپنی بہنوں سے. یعنی اخواتا جو ہے یہ بھی نسب میں ہے، اور اخواتی یہ بھی نسب میں ہے. اور نسب میں ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ان کی دونوں کی مفعول ہیں. کس کے لیے؟ تحبو فعل کے لیے، ٹھیک ہے. تحبو فعل با فاعل، اخواتیہا
مضاف مضاف الیہ کے مفعول، ٹھیک ہے، اور باؤ حرف عطف اور باقی مضاف مضاف الیہ کے معطوف علل اخواتہا، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ جملہ آپ کا مکمل ہو جاتا ہے. املا کے قواعد آپ کو دیے ہوئے ہیں کہ جی لمبی تا آپ نے کب کب لکھنی ہوتی ہے. پہلے آپ کو بتایا تھا انہوں نے کہ گول تا کب لکھنی ہوتی ہے. گول تا کو بھلا کیا کہتے ہیں جی، یاد ہے کسی کو؟ گول تا، گول، زمین گول ہے، کیا عربی ہے اس کی؟ زمین گول ہے. الارض مدوراتن، مدوراتن، تو تائے مدورہ کہلاتی ہے گول تا، تائے مدورہ. یہ ہے لمبی تا، اس کو کہتے ہیں جی التاء المفتوحۃ، التاء المفتوحۃ، مفتوحہ، ٹھیک ہے، یعنی لمبی تا. یہ کہاں کہاں آتی ہے جی؟ یہ بتا رہے ہیں وہ تا جو فعل کے آخر میں آتی ہے. فعل کے آخر میں جو لمبی تا آتی ہے نا، جو تا آتی ہے نا، وہ تائے مفتوحہ ہوتی ہے، یعنی لمبی تا لکھتے ہیں اسے. بس ذہب، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبت. اب دیکھیں یہاں پر ہم نے جو ایک رول پڑھا تھا نا، ہم نے دیکھا تھا کہ اگر تا سے پہلے زبر آ جائے نا تو آپ نے اس کو گول لکھنا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا، اسم بتایا تھا نا، لیکن وہ اسم کی صورت میں تھی. اب یہ جو فعل میں آ رہی ہے اور زبر اس سے پہلے ہے، لیکن یہ لمبی تا کے طور پہ لکھا جائے گا، ذہبت. اچھا، چاہے اس کا ما قبل ساکن ہو یا متحرک ہو، دونوں بتا دی انہوں نے. ٹھیک ہو گیا. جیسے فہم تو، فہم تو، علم تو، سمع تو، فہمت. یعنی پہلے تین جو ایگزامپلس دی، پہلے تین اس میں تا سے ما قبل جو تھا وہ ساکن تھا، اور فہمت اس میں تا کا ما قبل جو ہے وہ حرکت والا تھا. لیکن دونوں صورتوں میں انہوں نے بتایا کہ آپ نے اسے لمبی تا کے طور پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر دوسری چیز انہوں نے بتائی ہے کہ وہ تا جو فعل کے آخر میں ہو اور اصلی ہو، اصلی ہو، فعل کے آخر میں ہو اور اصلی ہو. فعل کے آخر میں مطلب فعل کے مادے کا حصہ ہو، ٹھیک ہے نا. اصلی سے مراد ہے یہ نہیں ہے کہ اب یہ جو پہلی تھی وہ نقلی تھی. اصلی سے مراد ہے جو مادے کا حصہ ہو. مادہ ہے سا، با اور تا، تو آپ اسے ثبتا لمبی تا کے ساتھ لکھیں گے. یثبتو مادے کا حصہ ہے تو لمبی تا کے طور پہ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا. یثبتو. سکتا یسکتو، باتا یبیتو، ماتا یموتو. تیسری تا جو لمبی لکھی جاتی ہے وہ ہے جمع مؤنث سالم کی تا، جمع مؤنث سالم کی تا. عابدہ کی جمع عابدات، عابداتن، عابداتن، لمبی تا. جمع سالم مؤنث ہے تو لمبی لکھی جائے گی. مؤمنہ کی جمع مؤمنات، طالبہ کی جمع طالبات، صالحہ کی جمع صالحات. اور چوتھی یہ بتا رہے ہیں جی وہ تا جو مفرد اسم کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے لفظ مفتوح نہ ہو. وہ تا جو مفرد اسم کے آخر میں ہو اور اس سے پہلا لفظ، اب حالانکہ لفظ لکھا ہوا ہے، انہوں نے حرف ہونا چاہیے، اس سے پہلا حرف مفتوح نہ ہو، زبر نہ ہو، پیش ہو جائے، ساکن ہو جائے یا زیر ہو جائے تو اسے لمبی تا کے طور پہ لکھنا ہے. یعنی ہمارا وہ جو تھا قاعدہ اس کے مطابق ہے، ہم نے صرف کہا تھا ساکن ہو بس پیچھے. تو اب مزید اس میں ایڈ کر لیں ہم کہ اس میں کیا آ گیا، زیر بھی آ گئی، پیش بھی آ گئی، صرف زبر نہیں ہونی چاہیے. ماشاءاللہ یہ اچھا چیز. زیت، زیت کہتے ہیں تیل کو، تو یہاں پر تا سے پہلے ساکن ہے. ایگزامپل ساکن کی ثابت، ثابت، اب تا سے پہلے زیر ہے، ٹھیک ہے. پھر تفاوت، تفاوت کہاں لفظ استعمال ہوئے جی، یاد ہے کسی کو؟ کون سی تفاوت؟ سورہ ملک میں کون سی آیت ہے؟ وہ جو ہے نا کہ آسمان کی طرف دیکھ، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ یہاں تھا تو من تفاوت، یہ تفاوت وہی لفظ آ گیا اس حوالے سے، فرق کے معنی میں. اچھا، ان تمام صورتوں میں تا جو ہے وہ لمبی شکل میں لکھی جائے گی. لیجیے الحمدللہ سبق مکمل ہو گیا. الفاظ کے معنی ہیں نیچے، وہ الحمدللہ ہم کو آتے ہیں، اور سبق شروع کرتے ہیں جی. اگلا الدرس السابع والثلاثون، الفعل الماضی
المؤنث. یہ جو ہم نے ابھی 36واں سبق پڑھا ہے، اس سے پہلے جو 35واں سبق پڑھا تھا نا، اس میں سارے سیکھے تھے جی مذکر کے فعل ماضی کے، اس میں سارے مؤنث کے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے میرے خیال میں اس کی تمرین کو ہم کر لیتے ہیں. صرف مذکر مؤنث سیکھوں کا فرق ہے، جہاں پر متکلم کے سیکھے ہوں گے مذکر مؤنث سیم ہوں گے دونوں میں. ٹھیک ہے؟ اور حاضر میں چینج ہوں گے سیکھے مذکر مؤنث کے، اور غائب میں سیکھے چینج ہوتے ہیں مذکر مؤنث کے. صرف ایک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ کے دکھا دیتا ہوں. دیکھیں سمعہ ہے نا، سمعہ، تو پہلا سیکھا سمعہ، اور اس کا مؤنث جو بنے گا سمعت، لگا دینی ہے لمبی، سمعہ سمعت، سمیتا سمیتی، اور سمیتو دونوں کے لیے. ٹھیک ہے؟ سمعہ سمعت، سمیتا سمیتی، سمیتو. ٹھیک، بالکل وہی سیکھیں. تو الحمدللہ عربی سے اردو اتنا مشکل نہیں ہے، اصل کام ہے. اور یہ کوشش میں کرتا ہوں کہ اس پیراگراف کو بورڈ پہ لکھوں، آپ نے مجھے بس بتانا ہے، اور جملہ بھی بولنا ہے، اس کی عربی بھی بولنی ہے، اور میں بورڈ پہ لکھوں گا تاکہ اینڈ پہ پوری ایک پکچر آپ کے سامنے آ جائے. صحیح ہے؟ زیادہ فائدہ ہوگا ان ویورز کے لیے جو زبانی جنہیں مشکل اگر پیش آتی ہے، تو کم از کم بورڈ پہ لکھا ہو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے. تو تمرین میں ہم صرف کر رہے ہیں جی ترجم بالعربیہ. ٹھیک ہے جی؟ پہلا جملہ ہے جی، معلمہ نے نعیمہ سے کہا. جی فیصل جی، کہا ہے نا، اور مؤنث نے ہے تو قالت، قالت نہیں، معلمۃ نہیں نا. اب دیکھیں معلمہ نے کہا ہے تو المعلمہ کریں، کسی معلمہ نے نہیں کہا یا ایک معلمہ نے نہیں کہا، بس معلمہ نے کہا، تو اس کا مطلب ہے کون معلمہ ہے پتہ ہے. ٹھیک ہے؟ قالت المعلمۃ. اب اس کو ملانے کے لیے کیا کر دیں گے؟ قالت المعلمۃ. کس سے کہا؟ نعیمہ سے کہا. جس سے کہا جائے وہ لام کے ساتھ آتا ہے. لی نعیمہ جی، لی نعیمۃ، نعیمہ سے کہا. معلمہ نے نعیمہ سے کہا. کیا کہا جی؟ میری بات غور سے سنو. اب یہاں پر نوٹ کریں، سننے کے لیے جو ورب استعمال ہوتا ہے وہ ہے سمع یسمعو، سمع یسمعو. اور غور سے سننے کے لیے جو ورب استعمال ہوتا ہے، یعنی غور سے کے لیے الگ سے ہم کوئی غور کا لفظ نہیں لگائیں گے، بلکہ باب چینج کر دیں گے. باب چلا جائے گا جی باب افتعال، سین میم عین مادہ باب افتعال میں چلا جائے گا، تو بن جائے گا استمع یستمعو، استمع یستمعو، غور سے سننا. اس کے معنی ہی غور سے سننا کے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ فعل امر ہے، چونکہ تو فعل امر بنانا ہے ہم نے یستمعو، تستمعو اور تستمعین. مؤنث کا ہے نا، تو تستمعین یہ لفظ ہم بناتے ہیں، پھر اسی میں چینجز کر کے فعل امر بنا لیتے ہیں. تو سیکھا ہے جی تستمعین. جی تستمعین اس کا ترجمہ ہے تو غور سے سنتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس لفظ کا ترجمہ ہے. اب ہم کہنا چاہ رہے ہیں تو غور سے سن، فعل امر ہے مؤنث کو. پہلا سٹیپ مضارع کو کریں گے اخف. اینا اونا اور آنے والے سیکھے جب اخف ہوتے ہیں تو نون ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کا ہو گیا جی نون ڈراپ. اینڈ پہ رہ گیا تستمعی، لیکن اینڈ پہ یا ہے تو اب یا کو کھول کے لکھ دیں گے. سٹیپ نمبر 2، علامت مضارع ہٹائیں. پڑھا جا رہا ہو تو فعل امر تیار ہے، نہیں پڑھا جا رہا، پڑھنے کے لیے حمزۃ الوصل لگانا ہے، اور حمزۃ الوصل کی حرکت یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی. نصر ینصرو، کرما یکرمو میں پیش ہوگی، باقی میں زیر ہوگی. تو کیا بن گیا جی؟ استمعی، غور سے سن. استمعی، تو غور سے سن. کیا سن؟ کیا سن؟ اردو میں کیا ہے؟ میری بات.
ہاں جی میری بات کلامی، استمعی کلامی، میری بات غور سے سن. جی اگلا جملہ احتشام صاحب. قولی بھی کہہ سکتے ہیں، میری بات غور سے سن. جی بچی نے ماں کو دیکھا. جی احتشام صاحب. ماشاءاللہ. الطفلۃ الطفلۃ رأت الطفلۃ رأت، بچی نے دیکھا. کس کو دیکھا؟ کس کو دیکھا؟ ماں کو صرف. اچھی. الامہ رأت الامہ، الطفلۃ رأت الامہ، بچی نے ماں کو دیکھا. جی فاروق صاحب. اور اس کی طرف دوڑی. دوڑنے کے لیے پڑھا تھا ورب جرا یجری، جرا یجری. وجرت وجرت الیہا، ماں ہے نا؟ ہاں جی مؤنث ہے. بچی نے ماں کو دیکھا اور اس کی طرف دوڑی. الطفلۃ رأت الامہ وجرت الیہا. پھر کیا ہوا جی ذیشان؟ ماں خوش ہوئی. ماشاءاللہ. فرحت الام، جی اور اس کو اٹھا لیا. حملہ یحملو، اٹھانا، بوجھ اٹھانا ہوتا ہے نا، تو اٹھانا یہ بوجھ ہی ہوگا. حملہ حملہ حملو حملت وحملت ہا. وحملت ہا، اور اس کو اٹھا لیا. جی آصف صاحب پھر کیا کیا اس نے؟ اور اسے پیار کیا. پیار کرنا یہاں پر ہے اسے چومنا، چوما، اور اسے چوما. چومنے کی عربی لکھی ہوئی ہے آپ کی ویکیبلری میں، کیا ہے جی؟ جی ہاں جی. قبلا یقبلو، قبلا یقبلو تقبیلا، باب تفعیل ہے. وقبلت ہا، وقبلت ہا، اور اس کو پیار کیا. وقبلت ہا، اور اس کو پیار کیا. پھر کیا کیا ڈاکٹر صاحب؟ جی اور اسے ایک پھول دیا، اور اسے ایک پھول دیا. جی انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوثر دی، آپ نے آپ کو کوثر عطا کی. عطا کرنا، دینا. ٹھیک ہے. وآتت، جی ماشاءاللہ. وآتت ہاں، اور اسے دیا. کیا دیا؟ زہرتن، ایک پھول. نکرہ میں آئے گا، ایک ہے نا، اگر ہوتا اور اسے پھول دیا تو الزہرتا کر دیتے آپ. جی شبیر صاحب پھر کیا کیا؟ اور اس سے کہا. وقالت لہا، وقالت لہا، وقالت لہا، اور اسے کہا. کیا کہا عثمان اپنا محسن؟ اسے لے لو. ٹیک اٹ. خذ کی مؤنث خذی. خذی ہاں، اور کیا کرو؟ اور سونگو. وشم می ہاں، لگا دیں لگا دیں لگا دیں. یہ عربی میں لگے گا. ٹھیک ہے. عربی میں لگے گا، کیونکہ بات وہ بتائی نا، اردو محاورہ اور ہے. اس کو لے لو اور اس کو سونگو. اردو میں ہم یہ نہیں کہیں، ہم کہیں گے اس سے لے لو اور سونگو. لیکن سونگو الگ سے جو شمی و شمی، وہ عجیب سا لگے گا. یعنی خذیہا و شمی، خذیہا و شمیہا، خذیہا و شمیہا. بس مکمل ہو گیا. الحمدللہ. آپ ذرا پورا دیکھیں. قالت المعلمۃ لنعیمۃ،
استمیعی کلامی، یہ الگ بات تھی. یہاں سے پیراگراف پورا ہو رہا ہے کہ الطفلۃ رأت الامہ. پہلا جملہ جب آپ نے سٹارٹ کیا تو آپ دیکھیں جملہ اسمیہ سے سٹارٹ کر رہے ہیں، پھر آگے سارے جملہ فعلیہ چل رہے ہیں. یہ ایک اسلوب آپ کے سامنے آ جائے گا. الطفلۃ رأت الامہ وجرت، یہ نہیں کہا وہیہ جرت، آگے پھر سارے جملہ اسمیہ کی بجائے فعلیہ شروع کر دیے. وجرت الیہا فرحت الام وحملتھا وقبلتھا وآتتھا زہرتن وقالت لہا خذیہا وشمیہا. یعنی صرف ایک مرتبہ جملہ اسمیہ آپ نے لگایا اور اس کے بعد سارے جملہ فعلیہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ آپ نے اس کو مکمل کر دیا. الحمدللہ ایکسرسائز میں جو اصل چیز تھی اردو سے عربی وہ ہماری مکمل ہو گئی. اچھا ساتھ ہی جو ہے اسی پیٹرن پہ جو ترجم بالاردیہ ہے اس کو بھی ذرا تیزی سے کر لیں ترجمہ، تاکہ آپ کو، کیونکہ ہم نے جب قرآن پڑھنا ہے تو قرآن میں تو عربی ہی ہوگی، اور یہ پریکٹس آپ کو صرف اس لیے میں کرواتا ہوں تاکہ کانسیپٹس آپ کے اصل جو ہیں وہ کلیئر ہوں گے ہی اس وقت جب آپ اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے. جی تقول فاطمہ تو لزینب، کیا ترجمہ ہوگا جی؟ فاطمہ زینب سے کہتی ہے، تقولو کہتی ہے. سمیت صوتکی، میں نے تمہاری آواز سنی. سمیت صوتکی، میں نے تمہاری آواز سنی. وانتی تقرئین القرآن، ہاں اب یہ جو واو ہے یہ واو حالیہ ہے، یعنی اگر اس واو کو نکال دینا انتی تقرئین القرآن کا ترجمہ آپ کریں گے تم قرآن پڑھتی ہو یا پڑھو گی یا پڑھ رہی ہو. یہ واو لگ گیا نا تو اس سے جبکے کا اضافہ ہو گیا. میں نے تمہاری آواز سنی جب تم قرآن پڑھ رہی تھی، یہ بھی ترجمہ ممکن ہے. میں نے قرآن پڑھتے ہوئے تمہاری آواز سنی، یہ بھی ترجمہ اس کا ممکن ہے. میں نے تمہاری آواز سنی جب تم قرآن پڑھ رہی تھی. ماشاء اللہ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، ہاں نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ واو حالیہ کا ترجمہ مختلف انداز سے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا جی. ففرحتو تو میں خوش ہوئی. صوتکی جمیلن، صوتکی جمیلن، تمہاری آواز خوبصورت ہے. یہاں جمیلہ کیوں نہیں آئی جی؟ صوت مذکر ہے، ماشاءاللہ صوت مذکر ہے، مضاف الیہ میں مضاف اصل ہوتا ہے. صوتکی جمیلن، تمہاری آواز خوبصورت ہے. وقراءتکی جمیلتن، اب آگی جمیلہ، قراءت مؤنث ہے. وقراءتکی جمیلتن. اچھا ہم یہ بھی کریکشن کر لیں کہ ہم اکثر بولتے ہیں جی قرت، ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں ان کی قرت بڑی اچھی تھی. اصل لفظ ہے قراءت، قراءت، جی جی قراءت، قراءت. وقراءتکی جمیلتن، اور تمہاری قراءت خوبصورت ہے. یہ ایک مکمل ہو گیا. اخذت سعیدۃ زہرتن، اخذت سعیدۃ زہرتن، جی سعیدہ نے ایک پھول لیا، پکڑا. من زمیلتہا، اپنی سہیلی سے. وشمت، شمت اور سونگھا، بس اور سونگھا. وقالت، اور بولی اور کہا. رائیتہا طیبۃ، اس کی خوشبو، ٹھیک ہے، اس کی بو اچھی ہے. وہیہ جمیلۃن، اور یہ خوبصورت ہے. اب یہ ہیا کی ضمیر لگی ہے پھول کے لیے، دیکھ لیں. اینڈ اٹ از بیوٹیفل. اب یہاں پر جو ہیا یہ اٹ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی ہمارے پاس ہی ہے، شی ہے، اٹ ہے. تو ہی کے لیے تو آپ کو پتہ ہے ہوا لگتا ہے، شی کے لیے ہیا. اب وہ جو اٹ ہے، اٹ، اس کے لیے ہوا بھی لگ سکتا ہے، ہیا بھی لگ سکتا ہے. کب؟ جب ہوا مذکر ہوگا، اٹ جب مذکر ہوگا تو ہوا لگے گا، اور اٹ جب مؤنث ہوگا تو ہیا. اب یہاں پر چونکہ وہ مؤنث تھا اٹ، اس لیے ہیا لگا. نہیں جی الحمدللہ ہمارا جو ہے 37واں سبق مکمل ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اسی پیٹرن پر ہم چلتے ہوئے
اپنی بک کے باقی اسباق بھی انشاءاللہ تعالی جلدی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم جلد از جلد قرآن مجید کے ٹیکسٹ تک پہنچ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان اسباق کو آسان بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ رواہ امام مالک. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے. اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ.